أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مومنوں کے سامنے ایک مطمع نظر ہونا چاہیے، جیسا کہ اس شخص یا قوم کے سامنے ہوتا ہے جس نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مسلمان تو خیر امت ہیں جو دنیا کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم سب سے بہتر امت ہو جسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بس مسلمان کا کام صرف اپنا فائدہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا فائدہ دیکھنا اور انہیں فائدہ پہنچانا بھی ہے۔ یہ فائدہ تبھی پہنچایا جا سکتا ہے جب اپنے پاس وہ سامان بھی ہوں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اور یہ اعلیٰ ترین خزانہ جس سے ایک مسلمان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اس دنیا میں بھی کام آئیں اور مرنے کے بعد بھی کام آئیں۔ اور وہ کیا باتیں ہیں؟ وہ نیکی کی باتیں ہیں، وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو کہ ایک انسان کو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بناتی ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی آخری اور کامل اور مکمل تعلیم کو پھیلانے والے عمل ہیں جو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دنیا و عاقبت سنوارنے کا باعث بنتے ہیں۔ بس خیر امت بننے کے لیے ایک مقصد خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور فرمایا کہ اس کے حصول کی کوشش کرو گے تو خیر امت بن سکو گے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا، یہ بھی فرمایا کہ لکل وجہۃ ہوا مولیھا فاستبقوا الخیرات، اور ہر ایک شخص کا کوئی مطمع نظر ہوتا ہے
جسے وہ اپنے پر مسلط کرتا ہے. سو تمہارا مطمع نظر نیکیوں میں بڑھنا ہونا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خیر اور بھلائی کی ہر ایک قسم میں سبقت کرو اور زور مار کر سب سے آگے چلو. بس صرف یہ حکم نہیں ہے کہ اپنی نیکیوں کے معیار بہتر کرتے جاؤ، بلکہ ایک ٹارگٹ رکھو کہ ہم نے ہر اپنے سے بہتر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خیر امت ہو، یعنی پوری امت کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ اپنے مقام پر غور کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے. تم ایسی شریعت کے ماننے والے ہو جو کامل اور مکمل شریعت ہے. تم پر ایسی تعلیم اتاری گئی ہے جس سے بہتر تعلیم قیامت تک اب اتر نہیں سکتی. تمہارے لیے وہ رسول بھیجا گیا ہے جو خاتم الانبیاء ہے. اس نبی کی تصدیق کے بغیر کسی نبی کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. تم اس رسول کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے ہو جو افضل الرسل ہے اور انسان کامل ہے. بس کیوں نہ ہو کہ جس امت میں یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں وہ خیر امت کہلائے. لیکن فرمایا کہ صرف امت میں رسمی طور پر شامل ہو جانے سے خیر امت کے فیض نہیں پہنچیں گے، بلکہ ہر فرد امت کو یہ فیض حاصل کرنے کے لیے فاستبقوا الخیرات پر توجہ دینی ہوگی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ دینی ہوگی. اور جب نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ ہوگی، جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ ہوگی، جب ہر قسم کے اعلیٰ اخلاق کے حصول کے لیے کوشش ہو رہی ہوگی، جب نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے زور مار رہے ہوگے، تبھی خیر امت کا فرد کہلانے کے مستحق ٹھہرو گے. کیونکہ خیر امت کا لقب تو ملا ہی اس لیے ہے کہ نیکیوں میں پھیلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے لوگ ہیں. نیکیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے لوگ ہیں. بس جو شخص نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کے لیے آگے قدم نہیں بڑھا رہا، وہ خیر امت کا حصے دار کس طرح بن سکتا ہے؟ اور پھر خدا تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے نیکیوں میں بڑھتے چلے جانے کے لیے ٹارگٹ بھی کوئی معمولی نہیں رکھا، بلکہ ایک کامل انسان کے عمل کو بطور نمونہ قائم فرما کر مسلسل کوشش کرتے چلے جانے کی طرف توجہ دلائی ہے. ہر فرد کے سامنے ایک عظیم اسوہ قائم فرما کر کہا ہے کہ اس کے حصول کی کوشش کرو. بے شک نیکیوں میں بڑھنے کے لیے ہر آگے جانے والا شخص پیچھے رہنے والے کے لیے نمونہ ہے، جس کو دیکھ کر پیچھے رہنے والے نے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن دونوں طرح کے لوگوں کے لیے آخری مثال انسان کامل
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو اللہ اور اخروی زندگی کے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ بس یہ نمونہ ہے جس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی خدا تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ یقیناً ایک عام مومن اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بلند ترین ٹارگٹ تم اپنے سامنے رکھو اور اس کے لیے اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ نیک نیتی سے اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہو۔ اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ یوم آخرت برحق ہے، تو پھر اپنی کوشش جاری رکھو، کسی قسم کی سستی نہ دکھاؤ۔ اور اس کے لیے یہ بہت اہم ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اس سے مدد مانگتے رہو کہ اے اللہ، تیری رضا کے حصول کے لیے ہم تیرے اس پیارے نبی کی قائم کردہ مثالوں کے مطابق چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، تو ہی ہماری مدد فرما۔ جب نیک نیتی سے اس طرح توجہ ہوگی تو خدا تعالیٰ کمزوریوں اور کمیوں کو اپنی رحمت اور مغفرت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بارے میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو کہہ دے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ انتہائی اہم حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا ایک رنگ میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیار کا حصول ہر اس شخص کے لیے بہت اہم ہے جو اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہتا ہے۔ اور ایک احمدی نے تو خاص طور پر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ہی اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اس کی رضا حاصل کرنے والا ہو اور اس کا پیار حاصل کرنے والا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیار اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے بغیر نہیں مل سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہو لو اور میری راہ پر چلو، تا خدا بھی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور وہ تو بخشندہ اور رحیم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، پس دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے افراد امت کو اپنا محبوب قرار دیا ہے، بشرطے کہ وہ محبوبوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ کے نمونے پر چلیں۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، خداوند تعالی مسلمانوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلیں اور آپ کے ہر قول اور فعل کی پیروی کریں،
چنانچہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے محبوب بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے. فرمایا میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسوہ حسنہ قائم فرمایا جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس شدت سے توجہ دلائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے. اور کیوں نہ ہوتا، آپ ہی تو وہ انسان کامل تھے جن پر وہ آخری شریعت نازل ہوئی تاکہ دنیا کی اصلاح ہو، دنیا خدا تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھے، دنیا اپنے مقصد پیدائش کو سمجھے. اور اس کا بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں قائم کر کے دکھایا. تو صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی باخدا انسان بن گئے. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض ان واقعات کا ذکر کروں گا جو معاشرتی زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں. یہ وہ نمونے ہیں جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے جائزے لینے کی طرف توجہ دلاتے ہیں. آج کل روزمرہ کی گھریلو زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑیں اور ناچاکیاں بنتا چلا جا رہا ہے. مرد اور عورت دونوں بے صبری کے نمونے دکھاتے ہیں، لیکن مرد کو عورت پر فوقیت کے لحاظ سے برداشت اور حسن سلوک میں بھی فوقیت کا اظہار کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا نمونہ دکھاتے تھے، کیا نمونہ آپ نے قائم فرمایا. روایات میں ملتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کی ازواج آپ سے سخت الفاظ بھی کہہ دیتی تھیں لیکن آپ ہنس کر ٹال دیتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کس طرح پتہ لگ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو اور اگر کسی بات پر قسم کھانے کا معاملہ آ جائے تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم بات یوں ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو قسم کھانے کے معاملہ میں کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم بات یوں ہے. بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ کے حساس دل کی عکاسی کرتی ہے. فوراً ان الفاظ سے جو آپ کے سامنے کہے جاتے ہیں آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری بیوی کسی بات پر ناراض ہے، اور پھر اس ناراضگی کے سدباب کی کوشش بھی آپ فرماتے تھے. آپ نے اپنے نمونے کے ساتھ صحابہ کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ یہی ایک بات جو ہے یہ گھریلو زندگی کی ضمانت، گھریلو زندگی کے امن کی ضمانت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ کیا فتح بےونی، بس میری پیروی کرو، تو اس میں آپ کے ہر عمل اور ہر قول کی پیروی شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صحابہ کو نصیحت فرمائی، یہی امت میں بعد میں آنے والوں کو نصیحت فرمائی. گھریلو تعلقات کے بارے میں آپ کی نصیحت حدیث میں آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا خیال رکھو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی اس میں پسلی کی طرح تبھی ٹیڑھا پن ہے. پسلی کے اوپر کے حصے میں زیادہ کجی ہوتی ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اگر تم اسے اس کے حال پر ہی رہنے دو گے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تمہیں حاصل ہوتا رہے گا. بس عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو اور اس بارے میں میری نصیحت مانو. ایک اور روایت میں ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، لیکن اگر اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو فائدہ اٹھا لو گے. پھر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے. اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ ہو سکتی ہے. یعنی اگر اس کی کچھ باتیں ناپسندیدہ ہیں تو کچھ اچھی بھی ہوں گی. ہمیشہ اچھی باتوں پر تمہاری نظر رہے. اسی طرح عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مرد کے گھر کی نگران ہو، اس کی گھر کی پوری طرح نگرانی کرو اور اس کی کامل اطاعت بھی کرو. یہ دونوں طرف سے سلوک ہوگا تبھی گھر کا امن اور سکون قائم رہ سکتا ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت معاویہ بن حیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بیوی کا حق خاوند پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تو کھاتا ہے اس کو بھی کھلا، جو تو پہنتا ہے اس کو بھی پہنا، اس کے چہرے پر نہ مار اور نہ اس کو بدصورت بنا. اس کی کسی غلطی کی وجہ سے سبق سکھانے کے لیے اگر تجھے اس سے الگ رہنا پڑے تو گھر میں ہی ایسا کر، یعنی گھر سے اسے نہ نکال. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ میں سے تحمل ایک بہت بڑا خلق. یہ تحمل آپ میں بچپن میں بھی تھا، جب آپ اپنے چچا کے گھر رہتے تھے. کبھی چچا کے بچوں سے ایسی بات نہیں کی، یا کسی قسم کی زیادتی سے جو گھر میں ہو جاتی ہیں ایسا اظہار نہیں ہوا جس سے آپ کا صبر ٹوٹتا ہوا نظر آئے. لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تو یہ خلق اور بھی نکھرتا چلا گیا. آپ کی برداشت کے ایسے ایسے واقعات احادیث میں ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. مدینہ ہجرت کے بعد آپ کی حیثیت ایک سربراہ مملکت کی بھی تھی معاہدے کے بعد، لیکن اس زمانے میں بھی بعض واقعات ایسے روایات میں ملتے ہیں کہ عجیب حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح آپ تحمل اور برداشت سے کام لیتے تھے بعض لوگوں کے سلوک اور رویوں پر. کس شان کا صبر اور تحمل کا نمونہ آپ نے دکھایا. ایک دفعہ ایک بدوی نے مال لینے کے لیے آپ کی چادر کو اس قدر کھینچا کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا، لیکن آپ نے اس بات پر اسے سزا دینے کے بجائے مزید طاق کر دیا، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ سختی کا بدلہ نرمی سے دیتے ہیں. یہی تلقین آپ نے امت کو افراد کو بھی فرمایا بعض دفعہ انسان بے صبری سے کام لیتا ہے اور ایک سلسلہ جھگڑوں کا شروع ہو جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان کو روک کر رکھو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری ہر بات کا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیوں یعنی
برے الفاظ جو ہیں اور بیہودہ باتیں جو ہیں، بے موقع باتیں ہیں، اس کی وجہ سے جہنم میں گرتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے جو اس دنیا میں بھی انسان کو لے ڈوبتی ہے، جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد بھی قابل مواخذہ ٹھہراتی ہے۔ اس زمانے میں تحمل کی اعلیٰ ترین مثال ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ ایک شخص آ کر آپ کو مجلس میں سب صحابہ کے سامنے گالیاں دیتا چلا جاتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسے کچھ نہ کہو، آخرکار خود ہی بک بک کر کے تھک کر چپ ہو کر چلا جاتا ہے۔ یہ نمونے ہیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ روایات میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور پہلوان وہ شخص نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور حضرت ابو بکر چپ تھے۔ حضور بیٹھے مسکراتے رہے اور تعجب کرتے رہے۔ جب اس شخص نے گالیاں دینے میں حد کر دی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواباً کچھ الفاظ کہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے انداز میں کھڑے ہو گئے اور چل پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا آپ سنتے رہے اور بیٹھے رہے، لیکن جب میں نے اس کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تم خاموش تھے تو فرشتے تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہے تھے، لیکن جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے اور شیطان آ گیا۔ میں شیطان کے ساتھ کس طرح بیٹھ سکتا تھا؟ پھر فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں برحق ہیں۔ اول یہ کہ اگر کسی انسان سے زیادتی ہو اور وہ اللہ کی خاطر درگزر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کا مقام عطا کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ جس شخص نے بخشش کا دروازہ کھولا اور اس کا مقصد صرف صلہ رحمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو زیادہ کرے گا اور اسے بہت دے گا۔ تیسری یہ کہ جس شخص نے اس غرض سے مانگنا شروع کیا ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھانے کے بجائے کم کر دے گا، یعنی تنگ دستی اس کا پیچھے کرے گی۔ پھر ایک اور خلق ہے احترام، جذبات کا احترام۔ یہ ایک ایسا خلق ہے جو معاشرے میں محبت، پیار پھیلانے کی ضمانت بن جاتا ہے، امن قائم کرنے کی ضمانت بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا دل دکھایا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اس شخص نے پہل کی تھی اور کہا تھا کہ میں موسیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسے خدا تعالیٰ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے۔ اس پر میں نے جواباً یہ کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسے خدا تعالیٰ نے موسیٰ سے افضل بنایا ہے۔ آپ اور یہ اب ایسی بات نہیں ہے جو حضرت ابو بکر نے غلط کہی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جو خاتم الانبیاء ہیں، آپ جو افضل الرسل ہیں،
اور اس بات کو یقیناً آپ سب سے زیادہ بہتر رنگ میں جانتے تھے، لیکن فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مذہب والے کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور ایک حقیقی مسلمان کو دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو۔ اب اس حقیقت کے باوجود کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں، آپ کا یہ کہنا صرف اور صرف جذبات کے احترام اور امن کے قیام کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود بعض مستشرقین جو ہیں، اسلام پر اعتراض کرنے والے جو ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ ظلم سے کام لیا۔ اب یہ کتنی بڑی حقیقت ہے اور ایسی سچائی ہے جس کا خدا تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور افضل الرسل ہیں، لیکن جذبات کا احترام کرتے ہوئے آپ صحابہ کو اس سے روک رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بس ایک احمدی کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا موجب بنتے ہیں اس سے احتراز کریں، پرہیز کریں، اور یہ دیکھیں، اپنے جائزے لیں کہ کیا ہم حقیقی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن رہے ہیں۔ آج دنیا میں چھوٹی سطح پر بھی اور بڑی سطح پر بھی انصاف قائم کرنے کا حق ادا نہیں کیا جاتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا معیار وہ تھا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ جس طرح آج کل بھی بعض معاشروں میں سفارشیں چلتی ہیں، کہا جاتا تھا کہ یورپ میں نہیں چلتی، یہاں بھی چلتی ہیں، یا کسی کو غیر معمولی توجہ اور ترجیح دی جاتی ہے جو انصاف کے خلاف ہے۔ بعض کو بعض کے حقوق سے اس طرح محروم کر دیا جاتا ہے۔ عربوں میں اس زمانے میں یہ چیز بہت پائی جاتی تھی، لیکن آپ کا انصاف دیکھیں کہ کسی قوم کی بڑائی آپ کو انصاف کرنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایک دفعہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے دوسرے کا مال ہتھیا لیا اور اس ہتھیانے کی وجہ سے پکڑی گئی۔ عربوں میں بے چینی پیدا ہوئی ان قبیلوں میں کہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کو سزا ملے گی تو اس قبیلے کی حد تک ہو جائے گی۔ اس عورت کی معافی کی سفارش کے لیے اسامہ بن زید جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، لیکن اس سفارش کے سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ غصے کو دبانے اور تحمل کا اظہار کرنے والے تھے، آپ کے چہرے پر غصے کے اظہار آئے اور آپ نے فرمایا کہ اسامہ سنو کہ تمہارے سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ بڑوں کا لحاظ کرتی تھیں اور چھوٹوں پر ظلم کرتی تھیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اسے بھی سزا دیتا۔ آپ کے چچا عباس بدر کی جنگ میں پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر کی جنگ میں قیدی بنے، انہیں رسیوں سے باندھا گیا جس کی وجہ سے وہ کراتے تھے۔ اس بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے کرانے کی وجہ سے بار بار ان کی طرف اٹھتی تھی اور آپ بے چین ہوتے تھے کیونکہ ان کا سلوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اچھا تھا۔ صحابہ نے محسوس کیا تو حضرت عباس
جیسے میں نے کہا پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا یا تو تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو یا ان کو بھی اسی طرح کس کے باندھو دوبارہ۔ چنانچہ صحابہ نے باقیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی کامل امانت یعنی شریعت کامل کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے کا ذریعہ بن کر اپنے امین ہونے کی سند جب آپ نے خدا تعالیٰ سے حاصل کی تو پھر اس تعلیم کے مطابق ہر قسم کی امانت کی ادائیگی کے حق بھی ادا کیے آپ نے۔ انتہائی خطرناک حالات میں جب آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو آپ کو ان امانتوں کی بھی فکر تھی جو لوگوں نے آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ چنانچہ ان امانتوں کو آپ نے حضرت علی کے سپرد کیا اور انہیں تاکید کی کہ یہ ان کے مالکوں تک پہنچا کر تم نے پھر مدینے آنا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ اگر کہیں کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کی نشانیاں بتا کر اعلان کرتے رہو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے لوٹا دو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی گمشدہ اونٹ مل جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ کے پاؤں اس کے ساتھ ہیں، وہ درختوں سے چر کر اور پانی پی کر زندہ رہ سکتا ہے، اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کو مالک اس کو حاصل کر لے یا پالے۔ پھر دشمنوں کی امانت کی ادائیگی کا کس طرح خیال رکھا؟ خیبر کی جنگ میں جب کہ قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا مسلمانوں نے، یہود کے ایک حبشی چرواہے نے بعد جو بکریاں چرایا کرتا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ اس کے پاس تھا جو یہود کی تھی جن کو وہ چرایا کرتا تھا۔ مسلمان بھی اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار تھے، اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ریوڑ بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا، ظاہر ہے۔ تو یہ بڑا اچھا موقع تھا مسلمانوں کو اپنی بھوک مٹانے کا اور پیٹ بھرنے کا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ریوڑ کا منہ قلعے کی طرف کر کے اس کو قلعے کی طرف ہانک دو، خود ہی وہاں چلا جائے گا۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور بکریاں قلعے تک پہنچ گئیں اور قلعے والوں نے ان کو اندر کر لیا قلعے کے۔ تو یہ ہے وہ اعلیٰ ترین مثال ادائیگی امانت کی کہ مسلمان ہونے پر پہلا سبق جو اس حبشی غلام کو بھی دیا وہ یہ تھا کہ نہ یہ بکریاں نہ ہمارے لیے حلال ہیں نہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو ان کے مالکوں تک پہنچاؤ، پھر تم حقیقی مسلمان کہلا سکتے ہو۔ بس یہ وہ نمونہ ہے جو ہر احمدی کو بھی اپنی امانت کے حق کی ادائیگی کے لیے اپنانا چاہیے۔ پھر ایک اعلیٰ خلق عہد کی پابندی ہے۔ آپ اس بارے میں بھی اس قدر پابندی فرماتے تھے کہ بادشاہ روم نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط ملنے پر ابو سفیان کو بلا کر آپ کے بارے میں پوچھا اور یہ سوال کیا کہ اس شخص نے جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے کبھی بدعہدی بھی کی ہے؟ ابو سفیان جو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا، اسے بھی شاہ ہرقل کے سامنے
یہ اقرار کرنا پڑا کہ آج تک آپ نے ہمارے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی. البتہ ایک بات کی کہ آج کل ایک معاہدہ ہوا ہے جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا، کہ دیکھیں اس بارے میں آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکا. یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی مشرکین نے ہی توڑا تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ایک ایک شک پر عمل کیا تھا اور کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس افائے عہد کا اتنا پاس کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بے انتہا برکات عطا فرمائی، اور اس میں سب سے بڑا انعام فتح مکہ کی صورت میں خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر عورتوں سے حسن سلوک کی آپ نے تلقین فرمائی. یورپ نے تو اب کچھ دہائیاں پہلے عورتوں کو بعض حقوق دیے ہیں، اور ان حقوق کے نام پر اب مسلمانوں پر اعتراض شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھو یہ عورتوں کے حقوق کس طرح غصب کرتے ہیں. اور اسلام نعوذ باللہ عورتوں کے حقوق پامال کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے، ان کو حجاب کی پابندی کروائی جاتی ہے، جو ویسے ہی ایک سراسر الزام ہے، جھوٹ ہے. عورتیں اگر کرتی ہیں تو خود اپنی مرضی سے ایک نیک عورت کرتی ہے پردہ. لیکن اگر قرآن کو دیکھیں تو عورتوں کی تعلیم کا ان لوگوں کو علم ہو، عورتوں کے حقوق کی تعلیم کا ان لوگوں کو علم ہو، اور اگر انصاف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں تو پھر ان کو پتہ چلے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق قائم فرماتے تھے. قرآنی تعلیم کے مطابق آپ نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کے ورثہ کے حق کو قائم فرمایا. لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی ماں باپ کے ورثے میں حقدار ٹھہرایا. ماؤں اور بیویوں کو بیٹوں اور خامدوں کے ورثے کا حقدار ٹھہرایا. بہنوں کو بھائیوں کے ورثے کا بعض حالات میں حقدار ٹھہرایا. یہ عورت کے وراثت کے حق قائم کرنے کا امتیاز صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے، جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر عمل درآمد کروایا. اسی طرح عورت کے مال کو اس کی ملکیت قرار دیا، اور خامد کو اس پر کسی قسم کا کے تصرف سے منع فرمایا. عورت اپنے مال خرچ کرنے میں پورا اختیار رکھتی ہے. آج کل بعض احمدیوں میں بھی یہ مثالیں سامنے آ جاتی ہیں کہ بیوی کے مال پر نظر رکھتے ہیں جو بیویاں کما رہی ہیں. اور اگر بیویاں اپنے مال نہ دیں یا کسی قسم کی بات نہ مانیں تو پھر گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ انتہائی غلط کام ہے اور مرد کی طرف سے گھٹیا حرکت ہے. مرد کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے مال میں تصرف کرنے کی کوشش کرے. عورتوں کے جذبات کا آپ کو اس قدر احساس ہوتا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران بچے کی رونے کی آواز پر میں نماز جلدی ختم کر دیتا ہوں کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس بچے کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. لیکن عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹے بچے جو رونے والے ہیں ان کو بلا وجہ مسجد میں لانا بھی نہیں چاہیے تاکہ باقی لوگوں کی بھی نمازیں خراب نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا جو احساس تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو آخری نصیحت فرمائی اس میں یہ نصیحت بھی شامل تھی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں سے ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا. آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جس کے گھر میں لڑکیاں ہوں وہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے.
ہمسایوں سے حسن سلوک معاشرے کی خوبصورتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر یہ ہمسائے اور اگر ہر ہمسایہ اپنے ہمسائے کا حق ادا کرے تو محلوں میں بھی امن قائم ہو جائے, شہروں میں بھی امن قائم ہو جائے, اور ملکوں میں بھی امن قائم ہو جائے. یہ آج کل جو دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, فساد پھیلے ہوئے ہیں, یہ سب ختم ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قدر تاکید فرمائی تھی اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بار بار تاکید کی کہ ہمسایوں سے ہمیشہ نیک سلوک رکھنا. اور اتنی زیادہ تاکید فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید ہمسایوں کو وارث قرار دے دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ یہ روایت ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں, وہ ہرگز مومن نہیں, خدا کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی بدسلوکی اور نقصان سے محفوظ نہیں. عورتوں کو بھی آپ نے خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو. عورتوں کو بدزنیوں کی بھی زیادہ عادت ہوتی ہے, ویسے تو مردوں کو بھی ہوتی ہے بہت زیادہ, لیکن بہرحال عورتوں کو بہت ہے. اس لیے ہر وقت وہ دوسری عورتوں کے بارے میں بعض بدزنی کی وجہ سے خود ساختہ کہانیاں بنا کر دل میں بعض اوقات پیچ و تاب کھاتی رہتی ہیں. اور اس وجہ سے پھر نقصان بھی بعض وقت پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں دوسرے کو, یا اگر نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں تو یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ اس دوسری عورت کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ نہ پہنچ سکے. انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد رکھنی چاہیے. ایک مرتبہ آپ نے عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اگر ہمسایوں کے خیال رکھنے کے بارے میں کہ اگر تھوڑا سا بھی اچھا سالن تمہارے گھر میں پکا ہو اور ہمسایہ غریب ہو تو ہمسائے کا خیال رکھو. پھر آپ نے فرمایا کہ ہمسائے کا اس قدر حق ہے کہ اگر وہ کسی مشترک دیوار پر کیل وغیرہ گاڑتا ہے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے تو اسے نہ روکو. یہاں جو مغرب میں قانون بنانے والے انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں, یہاں تو ہمسائے کی ذرا ذرا سی بات پر ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا نہیں چاہتے, اور خاص طور پر جب ایشین ہمسائے ہو جائیں. ایک کام اگر ان کا ہم قوم کر رہا ہو تو اجازت ہو جاتی ہے, اور کوئی غیر قوم کا آدمی کرے تو شور پر مچا دیتے ہیں. یہاں بھی مشکلوں سے ہی بعض گھروں کی اجازت ملتی ہے, تبدیلیوں کی اجازت اگر کرنی ہو تو. لیکن لندن میں تو میں نے دیکھا ہے, انگلستان میں, کہ ہمارے ایک واقعہ بھی ہوا. ایک ڈاکٹر کو اپنے گھر میں تبدیلی کرنے لگے تو سامنے والے گھر میں نے وہی تبدیلی کی ہوئی تھی اجازت لے کر, اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہمسایوں نے. لیکن جب یہ کرنے لگے تو ہمسائے نے شور مچا دیا, اور کونسل مجبور ہے کہ ہمسائے کے حق کے نام پر اس کو تبدیلی نہ کرنے دے, جس کا کوئی نقصان نہیں, کوئی مشترکہ دیوار بھی نہیں ہے. تو یہ جو انسانی قانون بنائے جاتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہوتے ہیں جو بے چینیاں پیدا کرتے ہیں. بہرحال قانون نافذ کرنے والوں اور ذمہ دار اداروں کا یہ کام ہے کہ حق اور انصاف پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ورنہ جیسا کہ میں نے کہا دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اور بے چینیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو تم نے ہمسائے کا حق ادا کرنا ہے. پھر
معاشرے کی بھلائی کے لیے ایک بہت اہم چیز ایک دوسرے کا عیوب چھپانا ہے. آپ تو کسی کے عیب کا علم ہونے کے بعد بھی اسے چھپاتے ہی تھے, دوسروں کو بھی منع کرتے تھے, لیکن اگر کوئی خود اپنے عیب ظاہر کرتا تو اسے بھی منع فرماتے. آپ نے فرمایا جو شخص دوسرے شخص کا گناہ اس دنیا میں چھپاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ قیامت کے دن چھپائے گا. بس یہ ان لوگوں کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے جو دوسروں کی ذرا ذرا سی کمزوری دیکھ کر اس کو ادھر ادھر پھیلاتے رہتے ہیں. اس طرح برائیوں کے اظہار سے برائیاں پھیلتی ہیں. آج کل کے معاشرے میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں یا ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں جنہیں برائیوں کو خوب خوب اظہار کیا جاتا ہے, اور آخر میں تھوڑے سے حصہ میں یہ نتیجہ نکال دیا جاتا ہے کہ ان برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا. اور کیونکہ اصلاح سے زیادہ ان فلموں ڈراموں میں کاروباری مقصد پیش نظر ہوتا ہے, اس لیے مہینوں کی قسطیں چلتی چلی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک قسط میں کہ تھوڑے سے حصے میں برائی کرنے والے کا بد انجام دکھایا جاتا ہے. اور یہ انتہائی فضول اور لغو چیز ہے. ایک لمبا عرصہ برائیوں کو دیکھ دیکھ کر نوجوانوں میں اس برائی کو کرنے کی طرف زیادہ چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور فن کے طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں بنسبت اس سے رکنے کے. اور آج کل کے معاشرے میں تو برائیاں اس قدر پھیل گئی ہیں کہ نوجوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اس کی یہی وجوہات ہیں جو فلموں میں دکھائی جاتی ہیں. پھر معاشرے کی بہت بڑی بیماری سچائی سے دوری ہے. گھروں میں بھی اور بازاروں میں بھی اور محلوں میں بھی کاروباروں میں بھی ملکی سطح پر بھی ایک دوسرے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے سچ سے دور ہو رہے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سچ کا مقام اتنا اونچا تھا کہ غیر بھی آپ کو صدیق کہنے پر مجبور تھے, لیکن آپ نے اپنی امت کو بھی نصیحت فرمائی ہے کہ سچ کے ایسے مقام پر کھڑے ہو جہاں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو. آپ نے فرمایا سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور سچ کا مقام یہ ہے کہ انسان سچ بولتا چلا جائے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے حضور بھی سچا کہلائے. اب اللہ تعالیٰ کے حضور سچا کہلانے کا تو انسان کو پتہ نہیں چل سکتا. اس کا صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ ہر انسان انتہائی باریکی سے ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میں کبھی کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جس میں ہلکا سا بھی غلط بیانی کا شائبہ ہو. حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ ناپسندیدہ اور قابل نفرین اور کوئی بات نہیں تھی. اور جب آپ کو کسی شخص کی اس کمزوری کا علم ہوتا تو آپ اس وقت تک اس سے کھچے کھچے رہتے جب تک آپ کو علم نہ ہو جاتا کہ اس نے اس کام سے توبہ کر لی. ایک شخص کو اپنے گناہ دور کرنے کے لیے جو ایک نصیحت فرمائی تو وہ یہ تھی کہ تمام گناہ دور کرنے کے لیے ایک ہی نصیحت ہے جس سے باقی گناہ بھی دور ہو جائیں گے. اور یہ نصیحت یہ تھی کہ کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. بس یہ ایک ایسا اہم خلق ہے جو ایک احمدی میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا چاہیے. کسی موقع پر بھی کسی سطح پر بھی اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے جھوٹ کا, اور ہمیشہ سچائی کا اظہار ہونا چاہیے. یہی ایک احمدی کی امتیازی شان ہے اور ہونی چاہیے. یہ چند باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کے لیے اسوہ حسنہ کی چند مثالیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کے لیے تو قرآن کریم کے تمام حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے.
اور اس کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین میں شمار ہو سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، جس کے لوازم میں سے محبت اور تعظیم اور اطاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ضروری نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کی زہر کھا چکا ہے تو محبت اور اطاعت اور پیروی کے تریاق سے اس زہر کا اثر جاتا رہتا ہے۔ اور جس طرح بذریعہ دوا مرض سے ایک انسان پاک ہو سکتا ہے، ایسا ہی ایک شخص گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح نور ظلمت کو دور کرتا ہے اور تریاق زہر زائل کرتا ہے اور آگ جلاتی ہے، ایسا ہی سچی اطاعت اور ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرے، ہم اپنے اعمال کو کوشش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق کوشش کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب شاملین جلسہ کو اپنے خاص فضل اور رحم سے نوازتا رہے۔ اس جلسہ کی برکات ہمیشہ ظاہر ہوتی رہیں، ہر انسان کی زندگی میں بھی، ہر احمدی کی زندگی میں بھی اور جماعتی زندگی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں آپ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں اور ہمیشہ خدا تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر رہے۔ امیر صاحب نے حاضری تو پیش کی ہے، مجھے نہیں پتہ گزشتہ سال کیا حاضری تھی۔ جب حضور آئے تھے تو 744 تھی، 444 2005 میں، ہاں جی اس دفعہ اس سے بڑھ گئی ہے جی 571۔ اچھا، اگر دیگر ممالک کے نہ آتے تو حاضری بہت کم ہو جاتی۔ کچھ حاضری آپ کی بڑھا دی ہے کیونکہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے 228 ہے، لیکن اس میں پرتگال اور موراکو وغیرہ کے بھی شامل ہیں کافی لوگ، لیکن یہاں کے 343 کل حاضری 571 ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور یہ حاضری اللہ تعالیٰ آئندہ جلسوں میں ہزاروں میں لے جائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔